ایسا پایا جاتا ہے جو اسرائیل کی ہمدردی میں اور اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے. اور پچھلے دنوں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ پاکستان 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے، یہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب آپ کا بیان ہو سکتا ہے، آپ کے چہیتے امریکہ کا بیان ہو سکتا ہے، اسرائیل کا بیان ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کے مسلمانوں کا بیان نہیں ہو سکتا، پاکستان کی ریاست کا بیان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پاکستان کی ریاست کا بیان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ دے چکے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ اسرائیل ایک ناپاک وجود ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس لیے اگر آپ کسی اور کی بولی بولیں گے تو امت کے غدار ہوں گے، پاکستان کے غدار ہوں گے. آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنے ہی طاقتوروں کے اعلی کار کیوں نہ ہو، آپ امت سے غداری کریں گے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے. اس لیے کوئی بندوق رکھتا ہو یا طاقت رکھتا ہو یہ سوچے بھی نہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات پاکستان میں کی جائے گی. اس لیے ہم اس وقت غزہ کے ان مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں جنہیں چاروں طرف سے محصور کیا ہوا ہے، آگ برس رہی ہے اور کوئی ان کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. چند ممالک کو چھوڑ کر سب لفظوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے ہمارا پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ ہے، آرمی چیف سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسا موقف سامنے آنا چاہیے جس سے پوری دنیا میں ایک بھوچال پیدا ہو، پوری دنیا متوجہ ہو. ہمیں تو ویسے ہی اس حکمران طبقے نے مار دیا ہے، مہنگائی کی آگ میں جلا دیا ہے. یہ تو جو امن کی مالا جپنے والے انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ بجلی کے بم دیے ہیں، پیٹرول کے بم دیے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری دی ہے، بدامنی دی ہے، اس بہترین ریاست کو تباہ و برباد کیا ہے. اس لیے ہم سے نہ کوئی یہ بات کرے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف بات کی تو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی. ہماری معیشت بے غیرتی کی وجہ سے تنگ ہے، کرپشن کی وجہ سے تنگ ہے، بے حمیتی کی وجہ سے تنگ ہے اور حکمران طبقے کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے تنگ ہے. ہماری معیشت اس لیے تنگ نہیں ہے کہ ہم جہاد کی بات کریں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، پورے پاکستان کے عوام کو اپنے حکمرانوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا ہوگا اور پوری دنیا کے مسلمان جس طرح اب آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور اپنی حکومتوں کو دباؤ میں لے رہے ہیں.